نجات اور چھٹکارا پانا ہے، بھی اس کے ذریعے یعنی طلاق کے ذریعے، من المکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، وَمِن مَحَاسِنِهِ اور طلاق کی خوبیوں میں سے، التخلص بِهِ طلاق کے ذریعے چھٹکارا پانا ہے، من المکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو طلاق اسلام میں مشروع ہے، شریعت میں اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کی خوبیاں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ طلاق ہمیشہ بری ہی رہتی ہے، بلکہ طلاق کی کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے یہاں پر جیسا کہ لکھا ہے، ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان جب ایسی پریشانی میں گھر جائے کہ بیوی کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے اور بیوی کسی بھی طریقے سے پسند نہ ہو، یعنی شرعی طور پر اس میں کوئی ایسی کمی ہو جس کی اس کو شوہر رکھنا نہیں چاہتا، تو اگر شریعت کے اندر طلاق کا جو کانسیپٹ ہے، سسٹم ہے، یا اگر نہ ہوتا تو پھر وہ آدمی جو ایک غلط عورت کے چنگل میں پھنس گیا ہے، وہ اس سے کیسے باہر نکلتا؟ وہ پوری زندگی اسی عورت کے پاس رہ کر کے پریشانیوں میں گزارتا۔ تو طلاق اسلام میں جو جائز قرار دی ہے، مشروع ہوئی ہے، اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی ناپسندیدہ عورت اس کے حوالے ہو جائے، نگاہ میں کوئی ناپسندیدہ عورت آ جائے جو شرعی طور پر اسے بالکل پسند نہ ہو، تو پھر اس سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بھی یہی طلاق بنتی ہے۔ اسی طلاق کے ذریعے سے اس عورت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ یا عورت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مرد زیادہ جو ہے صحیح نہیں ہے، مطلب شریعت کے حساب سے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے بیوی کے، یا برے اخلاق والا ہے، بیوی کو جو ہے زیادہ مارتا پیٹتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بیوی بھی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے کر کے چھٹکارا دے دیجئے، مجھے آپ کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے۔ تو یہ طلاق کی ایک خوبی ہے کہ انسان ناپسندیدہ عورت سے یا عورت اپنے ناپسندیدہ مرد سے اسی طلاق کے ذریعے سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے وَمِن مَحَاسِنِهِ اور طلاق کی خوبیوں میں سے التخلص بِهِ اسی کے ذریعے یعنی طلاق کے ذریعے چھٹکارا پانا ہے، من المکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے۔ جی کل کو جمعہ ہے، جی منصوب ہے، مبارک دن ہے، کل کو بسم اللہ کروا دیں۔ جو ان کی شرط ہے وہ پوری کر لو، مشین پھروا لو سر پر اور آج ہی بسم اللہ ہو جائے گی۔ کروا دو صبح کو، گھر سب گھر بات ہوئی تھی، گھر پڑھائی شروع ہوگی، مزہ آیا۔ یوں گاؤں گھر والوں سے میں نے محتمم کے اور استاذوں کے کہنے کے باوجود میں نے بال نہیں کٹائے، اس وجہ سے پڑھائی اب تک شروع نہیں ہوئی ایسے ہے۔ بال جو تو سچ کٹوا دو، بات ہے وہ بتاؤ ان سے۔ بال تو کٹوا دینا۔ جب تک مشین نہیں پھرے گی سارے بچوں کی پڑھائی شروع نہیں ہونے کی، یاد رکھنا۔ دیکھیے عزیز طلبہ، کروا۔ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ طَلَاقَ الدَّوْرِ بِنَحْوِهِ إِن طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا واقع اجماعا۔ یہاں تک کی عبارت کو دیکھیے، وَبِهِ يُعْلَمُ اور اسی کے ذریعے معلوم ہوا، اسی کے ذریعے یعنی جو اصول پیچھے بیان کیا ہے، اسی اصول اور اسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق یہ بات معلوم ہوئی ہے، ان طلاق الدوری کہ طلاق دور، بنحوی جیسے، بنحوی ایگزامپل کے لیے نحو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بنحوی جیسے ان طلقتک فانت طالق قبلہ ثلاثا۔ ترجمہ ہوگا اس کا، ان طلقتک یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہے، مثال کے طور پر زید اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو طلاق والی ہے اس سے پہلے 3 طلاق۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا،
مطلب یہ ہے کہ زید اگر اپنی بیوی کو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو آلریڈی پہلے سے ہی طلاق شدہ ہے، تجھے پہلے سے ہی 3 طلاق پڑی ہوئی ہیں، یہ جملہ اس نے زید نے اپنی بیوی سے کہا۔ تو آگے لکھا ہے واقع اجماعا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی اجماعی طور پر، یعنی اس پر امت کا اجماع ہے، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو سمجھو۔ آج کی اس عبارت میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس میں طلاق دور کا مسئلہ ہے۔ طلاق دور کیا چیز ہے؟ یہ ایک سرکل ٹائپ ہے، جیسے ایک سرکل ہوتا ہے، گولا ہوتا ہے، گولائی میں جسے آپ چوڑی ٹائپ مان لو، چھلے ٹائپ مان لو، اس طرح کی طلاق کو طلاق دور بولتے ہیں، جو وہیں کے وہیں پر گھومتی رہے۔ مثال کے طور پر زید اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے تجھے طلاق دی تو پہلے سے ہی طلاق شدہ ہے، 3 طلاق تجھے پہلے سے ہی ہے، یعنی میرے دینے سے پہلے ہی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بنے گا کہ جس عورت کو پہلے سے ہی 3 طلاق ہو چکی ہو، دوبارہ سے اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ تو زید کا یہ کہنا کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو پہلے سے ہی 3 طلاق والی عورت ہے، تو ایسا کہنے پر سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب زید نے کہہ دیا کہ تو پہلے سے ہی 3 طلاق والی عورت ہے، جس کو 3 طلاق پہلے ہی دی جا چکی ہے، تو اگر میں تجھے طلاق دوں تو پہلے سے ہی طلاق والی ہے، تو اس صورت میں یہ طلاق دور کہلاتی ہے۔ تو اس طلاق دور میں بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس عورت کو پہلے ہی 3 طلاق ہو چکی ہو، دوبارہ اس کو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اس پر۔ تو یہ انتی طالقن کہنا، زید کا اپنی بیوی سے کہنا انتی طالقن ان طلقتکی، اگر میں تجھے طلاق دوں تو پہلے سے ہی 3 طلاق والی عورت ہے، تو ایسا جملہ کہنے پر بظاہر لگتا ہے کہ طلاق دور میں طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، لیکن آگے عبارت میں لکھا ہے واقع اجماعا، امت کا اجماع اس بات پر ہوا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جو شروع میں بات کہی ہے وَبِهِ يُعْلَمُ، اسی سے معلوم ہوا۔ پیچھے آپ نے کیا اصول پڑھا ہے؟ پیچھے آپ نے یہی اصول پڑھا ہے کہ طلاق کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان ناپسندیدہ چیزوں سے طلاق کے ذریعے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے طلاق دور کو اگر واقع نہیں مانیں گے تو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ طلاق واقع نہیں مانیں گے تو پھر آزادی کیسے ملے گی؟ تو اسی اصول پر، اسی ضابطے پر رہتے ہوئے امت کا اجماع اس بات پر ہوا ہے کہ طلاق دور واقع ہو جائے گی۔ اور جو جملہ زید نے بولا ہے ان طلقتکی فانت طالق قبلہ ثلاثا، اس جملے سے زید کی بیوی کو 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ آگے دیکھیے کما حررہ المصنف معزیا لجواہر الفتاوی، کما جیسا کہ حررہ اس کو تحریر کیا ہے یا اس مسئلے کی تحقیق کی ہے، کما حررہ جیسا کہ اس کی تحقیق کی ہے المصنف مصنف نے۔ مصنف سے مراد در مختار کے مصنف ہیں علاء الدین حسکفی، جنہوں نے در مختار کتاب لکھی ہے وہ مراد ہے یہاں پر۔ کما حررہ المصنف، جیسا کہ مصنف یعنی علاء الدین حسکفی انہوں نے تحقیق کی ہے معزین، معزین نسبت کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے، کہاں؟ لجواہر الفتاوی، جواہر الفتاوی، جواہر فتاوی کی طرف، یعنی علامہ علاء الدین حسکفی نے جو یہ مسئلہ در مختار میں بیان کیا ہے یہ جواہر الفتاوی سے منقول ہے۔ جواہر الفتاوی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہیں سے نقل کر کے در مختار کے اندر علامہ حسکفی نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اسی کی یہ عبارت ہے کما حررہ المصنف، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یعنی علامہ علاء الدین حسکفی نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے معزین منسوب کرتے ہوئے لجواہر الفتاوی، جواہر الفتاوی کی طرف۔ آگے مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے آگے، حتی لو حکم بصحت الدور حاکم لا ينفذ اصلا، حتی یہاں تک کہ
لو حکما اگر، لو مانے اگر، حکما فیصلہ کر دے، حتیٰ کہ اگر کوئی فیصلہ کر دے، بصحت الدوری طلاق دور کے صحیح ہونے کا، بصحت الدوری طلاق دور کے صحیح ہونے کا، حاکم کوئی حاکم یا کوئی قاضی، یہ حاکم فاعل ہے حکم کا، حتیٰ لو حکم حاکم، یہ عبارت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کر دے کس چیز کا، بصحت الدوری طلاق دور کے صحیح ہونے کا، لا ينفذ اصلا تو بالکل بھی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ سمجھو اس مسئلے کو، مثال کے طور پر کسی شخص نے یا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دور دی، یعنی یوں کہا ان طلقتک فانت طالق قبلہ ثلاثا، زید کہہ رہا اپنی بیوی سے کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو پہلے سے ہی 3 طلاق والی ہے، تو ایسا جملہ کسی زید نے اپنی بیوی سے کہا۔ اب زید کی بیوی قاضی کے پاس چلی گئی فیصلہ لے کر کے کہ بھئی میرے شوہر نے مجھے اس طریقے سے کہا، اب زید کو بھی طلب کیا گیا، زید کی بیوی کو طلب کیا گیا، قاضی صاحب نے زید سے پوچھا کہ بتاؤ اپنی بیوی کو آپ نے ایسے الفاظ کہے؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دور دی ہے، طلاق دور میں نے اپنی بیوی کو دی ہے، زید نے اقرار کر لیا۔ اب اگر کوئی قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ طلاق دور صحیح ہے، یہاں پر مسئلے میں الجھ مت جانا، تھوڑا سا کنفیوژن ہے، طلاق دور کو صحیح ماننے کا مطلب ہوتا ہے طلاق کو واقع نہ ماننا، یعنی اگر کوئی کہے کہ طلاق دور صحیح ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ دور کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر ہم مان لیں کہ جو طلاق دور ہے یہ صحیح ہے، تو دور کا اگر جب دور کو صحیح مان لو گے تو طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ طلاق دور صحیح نہیں ہے تب طلاق واقع ہوگی۔ تو اگر کوئی قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی زید نے جو طلاق دور دی ہے یہ طلاق دور صحیح ہے، لہٰذا آپ کا آپس میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ دور کو جب صحیح مان لیا جائے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ اگر دور کو صحیح مان لیں گے تو مسئلہ یہ بنے گا کہ جب زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو پہلے سے ہی تو 3 طلاق والی ہے، اور جو عورت پہلے سے ہی 3 طلاق والی ہو، اس کو 3 طلاق پہلے ہی ہو چکی ہو، تو دوبارہ اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی ہے، تو یہ دور کو صحیح مان لینا ہوگا، کہ دور کو صحیح مان لینا یہ ہوگا کہ پہلے سے ہی زید کی بیوی کو 3 طلاق ہو چکی ہے، تو پھر دوبارہ طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوگی، لہٰذا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ طلاق دونوں کی آپس میں نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہی عبارت لکھی ہے حتی لو حکم بصحت الدور حاکم، اگر کوئی قاضی طلاق دور کی صحت کا فیصلہ کر دے کہ طلاق دور صحیح ہے، لا ينفذ اصلا تو اس کا قاضی کا یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق دور کے واقع ہونے پر اجماع ہے امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے، اور قاضی کا فیصلہ اجماع کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، کام آئے گا آپ کے، کہ قاضی کا جو فیصلہ ہوگا اگر وہ اجماع کے خلاف جا رہا ہوگا تو اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جب زید کا مسئلہ قاضی کے پاس پہنچا اور قاضی نے کہا کہ طلاق دور صحیح ہے، یعنی آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی، دور کو صحیح مان لیا انہوں نے، تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور قاضی اجماع کے خلاف جا کر کے یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، تو قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں کیا جائے گا اور طلاق دور واقع ہو جائے گی، 3 طلاق واقع زید کی بیوی کو ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا پایا ہوں؟ تو جی بس یہ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں، کل سے طلاق کی قسمیں واقع ہوں گی، اور سبھی طلبہ کوشش کریں کہ ضرور عبارت حل کر کے آئیں، 3 لائن 4 لائن 5 لائن جتنی بھی آپ سے ہو سکتی ہے کوشش کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔